وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واللہ یدعو، اللہ بلاوا کرتے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، اور رہنمائی فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ کے ہاں ثواب کثیر ہے، وزیادہ، اور اس پر اللہ کا فضل بھی ہوگا، جو کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اپنا دیدار فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاص اور عام کو دیدار ہوگا. یہاں تک آپ حضرات کے سامنے تفصیل عرض کیا. آگے فرما رہے ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، نہ چھائے گی ان لوگوں کے چہرے پر، یہ جو اہل جنت ہوں گے، کسی قسم کی سیاہی اور نہ ہی کوئی ذلت یعنی رسوائی. ہر قسم کے تانوں سے، ہر قسم کی شکووں سے، عیبوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دے. یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اول واہلے کے اندر جنت جائیں گے. کچھ غریب ایسے بھی ہوں گے جو کہ جہنم سے اٹھ کے آئیں گے. ان کے لیے ایک نہر بنائی جائے گی، اس نہر کے اندر دودھ کی نہر ہوگی، حدیث میں آتا ہے. یہ نہائیں گے اس میں تو چہروں کی جو سیاہی ہوگی اس نہر کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. ورنہ غریب لوگ نمایاں نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے، جہنم سے آئے ہیں. تھوڑی رسوائی ہے بھائی، ہاں، اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہے. جنت میں رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جہنم ہی سمجھیں گے کہ ہم کدھر آئے ہوئے، ان لوگوں کے درمیان کے اندر رہنے رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائیں گے، ان لوگوں کو اس نہر کے اندر نہلا کر صاف کر دیں گے ان کے چہرے کو. فرمایا کسی قسم کی سیاہی اور ذلت اور رسوائی ان لوگوں کو نہیں ہوگی. اچھا، اور ایک اللہ نعمت فرمائیں گے وہ یہ کہ ہر جنتی کے دوسرے جنتی کے سامنے جو عیب ہوں گے وہ اللہ دنیا کے اندر جو ہوں گے وہ چھپا لیے جائیں گے. دنیا کے اندر گناہ کیے تھے، نبیوں کے علاوہ تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ معصوم ہے اور گناہوں سے پاک ہے. ہر ایک سے ہوں گے، یہاں تک کہ صحابہ سے گناہ ہو گئے لیکن توبہ کر لی اس کے بعد. تو جو عیب ہوں گے وہ عیب کسی کو نظر نہیں آئیں گے. میرا عیب کیا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا عیب کیا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہوگا. سارے پاک بن کے دنیا جنت کے اندر گھومیں گے. یہ تھا جی پہلا طبقہ جس نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا. میں نے آپ سے تفصیل سے عرض کیا. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ طبقے کا نام جنتی ہے، یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. اگلا طبقہ والذین کسبوا السیئات، خطرناک طبقہ، جس نے اپنی نفس چاہی پر زندگی گزاری اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی. شہوت مغلوب رہی، نفس غالب رہی، شہوت غالب رہی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے سامنے مغلوب رہی. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا اور برائیاں کی. اچھا، پیچھے والوں کے لیے کہا تھا جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے نیک کام سے کہیں گنا زیادہ اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے. سب سے کم یہ ہے کہ ایک پر 700 عطا فرمائیں گے، یہ سب سے کم، ایک پہ 700 نے کیا. اور اختتام کام فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ جتنا چاہیں گے اس کے اخلاص کی بدولت اس کو اتنا نوازتے چلے جائیں گے. برائیوں کا کیا سسٹم ہے؟ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں اور خوب گناہ کیے. جزاء سیئۃ بمثلھا، جتنی گناہ اتنی اس کے بقدر برائی، اتنی سزا، ایک ذرا بھی اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیکھیاں جس طرح ہیں تو گناہ بھی اس طرح ہوتے ہیں. یہ بھی جہنم والوں کو بھی جو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. عجیب بات لکھی ہے حضرت حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کافر جو جہنم پہ جائیں گے ایک طرح کی رحمت اللہ ان پہ بھی کریں گے. جو جہنم بنائی ہے اللہ نے، آگے آئے گی بات تفصیل سے وہاں بولوں گا، جس درجے کی جہنم ہے اللہ اس سے زیادہ بنا سکتے ہیں؟ کیا عقیدہ آپ کا میرا بولو؟ جس درجے کی جہنم بنائی ہے اس وقت میں،
اس کی ایک آپ کو میں سناؤں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 1000 سال جہنم کو اللہ نے بھڑکایا ہے، اور اس کی جو آگ ہے اس کا رنگ ابیض ہوا، فصارت ابیضت، وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال پھر بھڑکایا ہے، اس کی آگ کا رنگ سرخ ہو گیا، جس طرح آج دنیا کی آگ ہے۔ پھر 1000 سال آگ کو بھڑکایا ہے، پھر اس کی آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا، اس ٹائم کے اوپر بالکل سیاہ ہے یہ آگ۔ تو اللہ اسے آگے کر سکتے ہیں یا بس ہو گئی ہے؟ کر سکتے ہیں۔ پریشان کیوں ہو گئی؟ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے بولو۔ جو چیز ذہن میں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی وہ بھی اللہ کر سکتے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کافر کو اس سے زیادہ عذاب دے سکتے تھے، کم پہ اکتفا کر لیا، رحمت کیا۔ کیا کیے؟ وہ مستحق تھا اس سے زیادہ کا، کیونکہ اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا، تو خوب اس کے اوپر غصہ نکالنا چاہیے تھا۔ میں نے کل پرسوں کے درس میں بات کی ہے، کوئی کیفیت اللہ پر غالب نہیں ہے، کوئی کیفیت اللہ پر میں ہوتا، آپ ہوتے جب انتقام لیتے ہیں تو اپنی بھڑاس نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے نکالتے ہیں، خود مختاری کی وجہ سے تھوڑی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کام فرماتے ہیں خود مختار ہو کر کام فرماتے ہیں، اللہ پر کوئی صفت غالب نہیں ہوتی ہے، رحمت اللہ پہ غالب نہیں ہے، اللہ رحمت کے خود مختار ہیں، جب چاہیں گے جس پہ چاہیں گے جتنے چاہیں گے کر دیں گے۔ رحمت کے حصے ہیں، جو رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ رحمت عام آدمیوں کو نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئیے؟ ایسے غصے کی بات ہے۔ تو ایک قسم کی رحمت کافروں کے اوپر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں اور قادر بھی ہیں، اور اس قدرت کے اندر کسی قسم کے محتاج بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ یہ رحمت ہوئی یا نہیں بھی؟ تو خیر جی، تو یہاں بھی یہی ہو سکتا تھا، جس طریقے سے نیکی کا بدلہ 700 گنا ہے، برائی کا بدلہ بھی اس کو چلو 700 نہیں کرتے تو 10 گنا تو کر کے دیتے ہیں ان کو، لیکن نہیں، جتنی برائی کیے، کیونکہ ان کو عذاب دینے سے اللہ رب العزت کی ذاتی کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اللہ کسی کیفیت سے ہر تمام کیفیت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے، اللہ رب العزت پر کوئی کیفیت غالب نہیں ہے۔ تو انتقام والی یہاں بات نہیں ہے، خالی ان کو یا تو تطہیر ہے یا تعذیب ہے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ مسلمان جہنم میں جا رہا ہے تطہیر کے لیے جا رہا ہے، پاک ہونے کے لیے، کافر جہنم میں جا رہا ہے تعذیب کے لیے جا رہا ہے، عذاب کمانے کے لیے، اپنے کیے کو بھگتنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کی تطہیر یا اس کی تعذیب سے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی وابستہ ہے معاملہ، ایسا بالکل بھی معاملہ وابستہ نہیں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ تو فرمایا جتنی برائی کرو گے اس کے بقدر ملے گا۔ ہاں، نشانیاں کچھ علامتیں ہوں گی جو رسوائی کے سامنے ہوں گی، وہ کیا ہے؟ وَتَرْهَقُهُمْ ذُلَّةٌ، ان لوگوں کے چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی، ایک رسوائی چھائی ہوگی۔ ہاں، بعض جگہ یہ پڑھا کہ جہنمی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا۔ کہاں لکھا ہوگا؟ پیشانی کے اوپر جہنمی لکھا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا لکھے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو جنت الفردوس کے مالک ہیں، بلکہ جنت الفردوس بھی حضرت کے سامنے چھوٹی ہے، مقام محمود کے آپ مالک ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانا ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی ہے وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، روزانہ مانگا کرتے تھے حضرت کہ اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، دنیا اور آخرت کی اس تعلیم امت کے لیے کہ لوگ مانگیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے اوپر رسوائی عام ہوگی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا ہی نہ ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، چہروں کی سیاہی کا عالم یہ ہوگا جس طرح گویا کہ ان کے چہروں کے اوپر رات کی اندھیریوں کے ٹکڑے ان کے چہروں کے اوپر چھا دیے گئے ہیں، اس طرح کی حالت ہوگی۔ یہ رات نہیں ہے، یہ تو رات ایک علامت ہے، اندھیرا یہاں کا، اس پہ ستاروں کی روشنی ہے، اس کے اوپر سورج کی چاند کی روشنی ہے، کتنی نمایاں ہے، وہاں کی رات کچھ اور رات ہوگی۔ فرمایا ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنمی لوگ، ہم فیہا خالدون، اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دن نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے اور آپ کو خبر نہیں تھی کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کہ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، لیکن جب انسان حالت میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، تو اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ آپ مستغرق تھے اپنی نماز کی کیفیت کے اندر کہ ایک بدو اس نے موقع پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے شریک ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہنم کو بیان کر رہے تھے اپنی نماز میں۔ لہم سبعۃ ابواب لکل منہم جزء مقسون، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر تقسیم کیا ہوا دروازہ ہے، ہر ایک سزا کے لیے
اس دروازے ہی سے جائے گا. جیسا جنت کے دروازوں کے آپ نے سنے ہوں گے، یہ صبر کا دروازہ ہے، یہ نماز کا دروازہ ہے، یہ روزے کا دروازہ ہے، اس طریقے سے جہنم کے دروازے بھی وہ ہیں. تو اس بندے کے اوپر غشی آ گئی، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بے ہوشی اور گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ میرے پاس پیچھے بھی کوئی نماز پڑھ رہا. نماز سے فارغ ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، بدو کے اوپر چھینٹے منٹے ماری تو اٹھ گیا. اس نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہ آپ کو القاء کر رہے تھے اللہ تعالیٰ یا یہ کتاب اللہ ہے؟ کہا نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، یہ القاء نہیں ہو رہا تھا میرے اوپر. تو کہا یہ حقائق ہیں. کہا ہاں یہ تو حقیقت ہے. رونے لگ گیا. کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ میں مال دے کر اس طرح کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا لوں. ہاں میرے پاس 7 غلام ہیں، میں اس جہنم کے فی دروازے کے بدلے فی غلام کو رہا کرتا ہوں. تو جبرائیل امین اتر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خوشخبری دو کہ بخش دیا ہے. اس نے فی دروازے کے بدلے فی غلام دیا، اللہ تعالیٰ نے 7 کے 7 دروازے اس کے اوپر جہنم کے حرام کر دیے. یہ جہنم میں نہیں جائے گا. میرے بھائیو یہ وادی ناقابل بیاں ہے، یہ جو جگہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی گہرائی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کی ہے. انتہائی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل تشریف لائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ، میرا اور آپ کا کیا کلیجہ، جس نے قرآن کو برداشت کیا. خود حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہاڑوں پر آتا تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور رضا رضا ہو جاتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. جبرائیل ایک حالت غیر کے اندر ہے. ماذا حدث بک، جبرائیل تیری حالت کو ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جہنم سے ہو کے آ رہا ہوں، جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں، مجھے سنا مجھے سنا مجھے سنا. کہا نہ یا رسول اللہ آپ کا کلیجہ نہیں اس کو برداشت کر سکتا جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ انسان ہیں. کہا نہ. پھر بھی حالات سنائے جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو چپ کروا دیا، بس کر، اس سے آگے بولے گا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اور کہا وہ دن اور اس کے بعد 3 دن صحابہ فرماتے ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اس دن کے علاوہ نماز پڑھتے، کپڑا رکھ کے نماز پڑھاتے اور چپ کر کے، کیونکہ مسجد نبوی اور گھر بالکل ساتھ ہی تو تھا. گھر پہنچ گئے. اچھا آپ اسلام کا ایک حجرہ مبارک بالکل الگ تھا، خاص اوقات کے لیے، خاص معمولات کے لیے. جب آپ عجیب سی کیفیت میں ہوتے تھے پھر اس جگہ چلے جاتے تھے. یہاں بیویوں کے یہ گھر نہیں تھے، یہ الگ سے حجرہ تھا. اس حجرے میں تشریف لے گئے. نماز کے لیے آئیں گے پھر چلے جائیں گے، اسی میں نماز کے لیے آئیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا صحابہ نے. حالت پوچھو حضرت کی کیا ہے مسئلہ، کیوں ہم سے خفا ہو گئے ہیں، کیا بات ہوگی؟ صحابہ چونکہ اپنے اس پر ڈرا کرتے تھے، ہم سے تو کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی، ہم کہاں تعظیم کر سکتے ہیں ان کی، یہ بڑے ہیں. تو سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا. واپسی ہو گئی، کہا نہیں جواب دیا کچھ بھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، حضرت آپ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی جواب نہیں ملا. کسی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، ان سے بڑی محبت ہے، ان سے بات کریں گے. حضرت علی نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ مجھے نہ بلاؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجو، وہ ان سے بات کریں گے. اما فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلائی. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تو دروازہ کھل گیا، اندر تشریف لے گئے. اما فاطمہ بیان فرماتی ہے کہ میرے باپ کی حالت غیر تھی، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جو پہلے 3 دن پہلے اللہ کے نبی تھے. بالکل حالت غیر تھی، رو رو کی ہچکی بنی ہوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا رسول اللہ رونا کس وجہ سے ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے پوری بات بتلائی. جبرائیل آیا تھا، اس حالت میں آیا تھا، میں اسے جہنم پوچھ بیٹھا کہ کیسی ہے، اس نے مجھے سنایا. اور ایک وقت آ کر جبرائیل خاموش ہو گیا. میں نے کہا جبرائیل آگے بول، نہ بولا. میرے اصرار پر پھر جبرائیل نے کہا طبقات گنوائے. سب سے پہلا طبقہ لظا ہے اس کا نام، دوسرا طبقہ حطمہ ہے، تیسرا طبقہ سعیر ہے، چوتھا طبقہ سقر ہے، پانچواں طبقہ جہیم ہے، چھٹا طبقہ لولو ہے اور لملم ہے، اور ساتواں طبقہ یہ ہے ہاویہ ہے. کا سب سے پہلا طبقہ لظا، اس کے اندر آپ کی امت ہوگی، یہ سب سے اوپر ہے، اس سے نیچے جہنم میں ہے. صحابی نے عرض کیا نہ، تابعی کا قول ہے کہ جہنم کے دروازے اسی طرح جس طرح ہمارے گھروں کے دروازے کا، نہ اس طرح نہیں ہے. کس طرح ہے؟ کہ ہر دروازے کے اوپر دروازہ ہے، ہر دروازے کے اوپر دروازہ ہے. ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000 سال لگتے ہیں پہنچتے ہوئے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ. ہر دروازے کے اندر 70 وادیاں ہیں آگ کی، اور ہر آگ دوسری آگ سے الگ رنگ کی ہے.
ہر وادی کے اندر 70 گھاٹی ہیں، گاڑیاں نہیں ہوتی جس طرح گزرنے کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ ہیں، ہر راہ کے اندر جو جانور ہے دوسرے میں نہیں ہے، وہ دوسرے میں الگ قسم کے ہیں، تیسرے میں الگ قسم کے ہیں، یہاں بچھو کا سائز کچھ اور ہے تو یہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے تو یہاں کچھ اور ہے، اس طرح کی وہ بنائی گئی ہے۔ تو کہا یہ لظا کے اندر جانا ہے، تو کہا اس پر میں اللہ رب العزت سے رو رہا تھا کہ اللہ میری امت کیسے جاوے گی، یہ وجہ تھی 3 دن کی جو میں نہ آ سکا۔ ایک اور حدیث کے اندر کعب بن احبار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک کنواں بنایا ہوا ہے اور اس کنویں کو دروازے سے بند کیا ہوا ہے، آج تک وہ کنویں کا دروازہ نہیں کھلا، اور جہنم دیگر 7 کے 7 طبقات باوجود باشمول حاویہ کے، اس سے خطرناک جہنم کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو حاویہ آخری طبق ہے اس سے خطرناک کوئی اور طبق نہیں ہے، باشمول حاویہ کے، باشمول لملم وادی کے، کہ اس وادی سے دیگر جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس لملم سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ نہیں بنا دینا، دیگر ٹھیک ہے آگ میں جلا رہا ہے تو جلائے رکھ۔ ایک کنواں ہے جس کنویں سے لملم بھی پناہ مانگتا ہے، اور کہا آج تک اللہ نے اس کا دروازہ نہیں کھولا، آج تک نہیں کھولا۔ کہا کون جاوے گا اس کو اندر؟ کہا منافقین جائیں گے اس کے اندر کون جائیں گے؟ منافقین جائیں گے اس کے اندر۔ آسان معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، بالکل آسان معاملہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اہل جہنم فیصلہ ہو چکا ہے، اب جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو روکا جائے گا، رکو ایک دفعہ مشاہدہ کرو جانا کہاں ہے تم نے، اس جہنم کو لایا جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے وہ تو بھوکی ہے، اس کے پاس تو کچھ گیا نہیں، اللہ اکبر۔ کہ 70,000 فرشتے 70,000 لگامیں پہنا کر جہنم کو لائیں گے، کہ ایسی بھڑکی ہوئی ہوئے گی کہ کوئی نہ حق نہ آگے پیچھے ہو جائے معاملہ، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کہے گی کہ اللہ تیری عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم، ہر اس بندے کو نہ چھوڑوں گی جس نے تیرا کھا کر تیرے غیر کی عبادت کی، کیا کر کے؟ تیرا کھا کے تیرے غیر کی عبادت کی۔ ہاں کچھ لوگ مجھے عاجز کر دیں گے جس کو میں اپنے اندر نہ لے سکوں گی۔ جبرائیل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ سے کیا مراد ہے؟ کہا بشارت دو یا رسول اللہ اپنی امت کو، کچھ لوگوں سے مراد لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، کہ جن کو لا الہ الا اللہ کہنے والے اس جہنم کو عاجز کر دیں گے، وہ اس کو کھینچ کے نہیں لے جاوے گی، ورنہ اس کے علاوہ تو بہت برا حال کر دے گی، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا اس چیز کا۔ بچا جائے میرے بھائیوں، آج رو لیں کل کے رونے سے اللہ بچا دے گا۔ سنو رونے کے اوپر فضیلت سناؤں میں آپ کو، انہی کا بن عبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور آنسو ٹپکتے ہیں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں، اس کی گالوں سے، اس کی آنکھوں سے، فرشتے پھر یہ اس کی رقت کی وجہ سے اور زیادہ روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنے شفیق ہیں کہ میرا یہ رونا بھی گوارا نہیں کر رہے، خود حکم کیا دیا ہے ابکو رو، جب میں روتا ہوں تو صفائی کے لیے کون بھیج دیتے ہیں؟ فرشتے بھیج دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو آج رو لیں، آخرت کے رونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اور خدا نہ خاصہ میرے بھائی ابھی مستیاں کر لیں، آئے ہائے ایسا بندہ آئے گا، اعمال ہیں اس کے پاس، کر کے آئے اعمال، لیکن صحیفے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت پریشان ہوگا، یہ اللہ سے براہ راست عرض کرے گا اللہ میرے اعمال کدھر چلے گئے ہیں؟ اللہ خالی ایک بات کہہ کے جواب دے دیں گے اس کا، تو انہیں لوگوں کی غیبت کی تھی، خاموش ہو جائے گا کہ بس چھٹی، آگے کچھ نہیں کہیں گے، تو نے کیا کی تھی؟ لوگوں کی غیبت کی تھی، معاملہ ختم، لوگ جانے تو جانب، ختم، اعمال لکھے ہی نہیں جائیں گے، آئے ہی نہیں ہیں اس کے اندر، ریکارڈ کے اندر کیے تھے پہلے سے فارغ کر دیا حق دینے والوں کو، جاؤ، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ بچا جائے بچا جائے بچا جائے، پابندیاں لگاؤ بھائی، پابندیاں لگاؤ، پورے کے پورے سلوک کا خلاصہ سناؤں میں آپ کو، 2 چیزیں، ایک اپنی نفس کو جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑنا، میری بات نہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اپنی نفس کو جانوروں کی طرح کیا نہ چھوڑنا؟ آزاد نہیں چھوڑنا۔ جانور کے اوپر کوئی پابندی ہوتی ہے میرے بھائی؟ جس نالی میں منہ مارنا چاہتا ہے مار لیتا ہے، جس گھر میں گھسنا چاہتا ہے خالی گھر کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے، بلی بھی پہنچ جاتی ہے، کتا بھی پہنچ جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آئیے کہ نفس کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جائے۔ ہم سب اپنے جسم کو ایک کشتی پہ سوار کر کے اس دنیا سے گزر رہے ہیں، کوئی جزیرہ آیا تھا، اب 3 طبقات بن گئے، بلکہ 4 طبقات بن گئے۔ ملاح نے کہا آرام آرام کر لو، کھانا مانا کھا لو، اس کے بعد سفر دوبارہ شروع کرتے، سفر دور کا ہے اور شام سے پہلے پہنچنا ہے کہ سمندر میں طغیانی کہیں نہ آ جائے، ڈر لگ رہا ہے۔ عقل مند کون تھے؟ بالکل کشتی کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، کشتی کے ساتھ ہی بیٹھ گئے ساحل کے اوپر، کھانا مانا کھا لیا، تھوڑا سا آرام کر لیا، آ کر
ابھی کشتی بالکل خالی تھی، آرام دہ جگہوں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، سکون سے، ٹیک بھی لگ رہے، نظارے بھی دیکھیں دائیں بائیں کے۔ کچھ لوگ تھوڑا سا دور چلے گئے، خیال آیا وہ ہو جانا ہے، ہم لوگ تو کہاں دور نکل آئے ہیں، عقل مند تھے یہ بھی، واپسی آ گئے۔ اعلیٰ جگہ تو فل ہوئی تھی، لیکن ان کو بھی سہارے مل گئے کشتی کے کہیں نہ کہیں کونے میں مل گئے۔ تیسرا طبقہ چلا ہی گیا، اس کو پھول پسند آ گئے، اس کو وہاں کی سیپیاں پسند آ گئیں، وہاں کے موتی پسند آ گئے، وہاں کے پہاڑوں کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے فریفتہ ہو جائے، خوب سا سامان جمع کر لیا، یہاں لینے کے لیے آیا تھا، خوب سا سامان جمع کر لیا، اس کو کندھے پہ اٹھا کے عذاب کے ساتھ کسی طرح لایا، کشتی میں جگہ ہی نہیں ہے، سارے لوگ آ کے بیٹھ چکے ہیں، اللہ کر کے کوئی جگہ بنائی، بیٹھو، اور یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو سامان کو کہاں رکھوں گا، سامان مجبوراً سر پہ کسی نے رکھا ہوا ہے، کسی نے گود میں رکھا ہوا ہے، کسی نے کلے میں اٹھایا ہوا ہے، اپنے اوپر خود عذاب لایا۔ چوتھا طبقہ آنا ہی بھول گیا کہ آنا ہی ہمیں نہیں واپسی، ادھر ہی رہ گیا، کشتی چلی گئی۔ شام ہوئی، دن کے ٹائم پہ درندے مرندے سارے چھپے ہوئے تھے، وہ جب آئے خوراک آئی ہوئی ہماری، تو وہاں کے جزیروں کے درندوں نے ان ناواقف لوگوں کو چیڑ پھاڑ کے لقمہ اجل بنا دیا، ختم۔ یہ مثال ہے میرے بھائیوں ہماری اور دنیا اور آخرت کی۔ آخری طبقہ وہ کافر لوگ ہیں۔ تیسرا طبقہ ہم جسے گناہ گار مسلمان ہیں، دنیا لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ یہ دیکھو کروڑوں روپیہ لایا ہوں تیرے لیے، یہ سامان لایا ہوں، یہ برتن لایا ہوں، یہ پردے لایا ہوں، یہ فلاں لایا ہوں، یہ فلاں لایا ہوں، یہ قالینیں ہیں، یہ ہے، یہ اٹھا کے جو تیسرا طبقہ آیا ہے سامان۔ پہلا طبقہ صحابہ ہیں، اولین سابقین لوگ، آخرت کو جاننے والے، ہر کام آخرت کے لیے کرنے والے۔ دوسرے طبقے تابعین، تبع تابعین لوگ، تھوڑے سے صحابہ سے دور ہیں لیکن فوراً پہنچ گئے، وہ یاد آ گیا آخرت ہے ہمارے لیے، اور ہم جیسے لوگ تیسرا طبقہ ہے۔ تو ضرورت ہے آج کے عمل کی رونے کی، کہ آج رویا جائے، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے رویا جائے۔ میرے بھائیو، استغفار نام لفظ استغفار کا نہیں ہے، سنیے بہت باریک بات ہے۔ حکم کیا دیا گیا؟ استغفار کرو، مقصود لفظ استغفار نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سو ہو گئی، روزانہ 100 دفعہ استغفار منصب کرتا ہوں میں الحمدللہ۔ یہ جو تو استغفار کرتا ہے نا، تیرے ایک ایک استغفار پہ ہزاروں دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو نے 100 دفعہ کیا ہے۔ استغفار نام ہے تیرا دل روئے، کون روئے؟ دل روئے، یہ ہے استغفار۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بھائی ہیں، ان کے کسی مرید نے، اس پر لیانی بند تھی، اس نے لیانی کر لی، 1 سال تک کہا رو، 1 سال تک، جس دن رونا چھٹ گیا دوبارہ ایک دن شروع، پہلا دن چل جا۔ اس نے پھر اپنے اوپر ایک اور جرمانہ لگا لیا، شیخ کے کہنے کے بغیر ہی۔ 1 سال تو رونا ہی رونا ہے، تو مجھے شیخ نے کہا ہے میں 1 سال کے روزے بھی ساتھ رکھوں گا، پھر رونے کا مزہ آئے گا۔ پھر رویا، سال رویا بھی، سال روزے بھی رکھے اگلے نے، کہ آج رونے ادھر کے رونے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبے میں کہا، وہ اپنے جلال میں تھے، نبی کا ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، عام آدمی نہیں، اے اللہ تعالیٰ ہر اس نافرمان کو بالکل نہ بخشنا جس نے ایک تیری نافرمانی کی ہے۔ تیرا حق بنتا ہے کہ تیری نافرمانی نہ ہو، تیرا کھا کے تیری کیوں کرے گا نافرمانی؟ بول بیٹھے جلال کے اندر، نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے تسامح کروایا حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اب خطبے میں کہا کرتے تھے، اے اللہ ہر خطا کار کو بخش دے، اور ان کے پیچھے داؤد کو بھی بخش دے، کہ کیا ہو گیا معاملہ، کچھ آگے پیچھے ہو چکا ہے۔ تو استغفار ندامت کا نام ہے، اس پر 40 سال یہ بندہ رویا ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال داؤد علیہ السلام روئے ہیں۔ کا شجر و حجر، جس زمانے میں داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو پرندے رقص کیا کرتے تھے ان کے سر کے اوپر، اور جب یہ رویا کرتے تھے شجر و حجر رویا کرتے تھے کہ داؤد کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ تسامح کے اوپر، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے میں لفظ تسامح لے رہا ہوں۔ ہلکی سی خطا جو ہمارے ابا سے ہوئی، اور یہ خطا ہمیں میراث میں ملی ہے اپنے والد صاحب سے، آدم علیہ السلام سے یہ خطا کس میں ملی ہے؟ میراث میں ملی ہے، ضرور ہوگا، خمیر ایسے ہمارا، اس میں اندر ضرور شرارت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، نفس ساتھ لگا ہوا ہمارا، جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، شیطان چلا گیا، سب سے بڑا عابد تھا۔ تو خوب روئے۔ تو استغفار نام ہوا ندامت کا۔ ایک دفعہ ندامت کے ساتھ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ فرماتے وجبت لہ الجنہ، میں نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو 3 دفعہ صرف یہ کہ، صرف 3 دفعہ، یہ خالی زبان سے نہیں کہ 3 دفعہ دل کی دھڑکن بولے کہ اللہ مجھے کیا کر دے، معاف فرما دے، اللہ جہنت کے اوپر اس کا کول پیش کرتے کہ یہ بندہ تجھ میں آنا چاہ رہا ہے،
جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو تیرے پاس بھیج دیا۔ اور جو 3 دفعہ جہنم سے عذاب مانگے، وہ مانگے پناہ مانگے، اللہ یہ بات جہنم کے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ یہ جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا دے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے 2 مردے آئے، 2 جنازے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ایک کے ساتھ لوگوں نے خیر کی باتیں کہنے شروع کر دی، اچھا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اچھا۔ جیسی یہ سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، آپ نے 3 دفعہ ایک جملہ استعمال فرمایا، وجبت وجبت وجبت۔ کا ساتھ ہی ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے اس کے لیے برائیوں کی باتیں کہنا شروع کر دی، اس نے فلاں وقت میں یہ کیا، گندا آدمی تھا، یہ گندا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر 3 دفعہ فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا جس کے ساتھ تم نے خیر کی بات کی اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اور جس کے ساتھ تم نے برائی کی بات کی اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے مردہ مر جائے اور 40 لوگ کہتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دینا ہے، اللہ نے اس کو بخش دینا، اللہ فرماتے ہیں میری غیرت ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا، کہ میرے بندوں کا یہ گمان ہے میں اس کو کیا کر دوں گا، بخش دوں گا، اس کو عذاب دے کے مجھ کو کیا ملے گا، بخش دوں گا۔ تو میرے بھائیو یہ تو استثناء ہیں، مستثنیٰ لوگ ہیں کہ کوئی کس بہانے سے بخش دیا گیا، کوئی قاعدہ قانون کیا ہے 51 نیکیاں کم از کم لا اور 49 گناہ رہا تب میری رحمت سے بخشا جائے گا، کم از کم یہ آخری درجہ ہے، اس سے نچلا درجہ کوئی بھی نہیں ہے، اسے یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا۔ میں نے کہا رحمت پہ تو کہاں سے کہاں معاملہ کو پہنچا دے، قانون یہ ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اس ٹائم پہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، کسی کو اپنا پتہ ہے؟ بولو نا بھائی، تو بھائی اس فکر میں لگے رہنا، ساری زندگی لگے رہنا کہ اللہ کیا رہے، راضی رہے۔ آگے جی ایک مکالمہ ہے، وہ مکالمہ کن لوگوں کا ہے؟ بتوں کا جو شریک تھے، لات عزا منات فلان حبل یہ وہ، اور مشرکین کا۔ اللہ فرما رہے کل قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب کے سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم ایک بات فرمائیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، کھڑے رہو اپنی جگہ کے اوپر، تم بھی کھڑے رہو اپنی جگہ کے اوپر، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے جو معبود ہیں وہ بت وہ بھی کھڑے رہیں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دیں گے، جو محبت تھی دلوں کے اندر اپنے خداؤں سے وہ محبت کیا ہو جائے گی، ختم۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، سب سے پہلے معبود بولیں گے، لات اور عزا، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم نے تو کبھی ہماری عبادت نہیں کی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کب آیا ہمارے پاس، ہماری تو کبھی عبادت نہیں کی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں کہ تم کبھی ہمارے پاس آئے ہو، اللہ گواہ ہیں۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں، بالکل سچا قول بولا معبودوں نے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ یہ تو مجبور محض مخلوق ہے، پتھر ہیں، پتھر کو کیا پتہ چلے کہ میں بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں، کچھ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا۔ اصل میں انہوں نے عبادت کی ہے، وہ کی ہے شیطان کی۔ یہ اپنا قول بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ تم نے کبھی عبادت کی ہو، پتھر کے سامنے 100 دفعہ جا کے سجدے کر دی جائے اس کو معلوم ہوتا ہے؟ پتھر کو جب دوڑے لگتے ہیں درد ہوتا ہے اسے؟ بھائی نہیں ہوتا، مجبور محض چیز ہے وہ۔ تو اصل کے اندر انہوں نے بات کی چیز کی تھی، شیطان کی تھی جس ٹائم کے پر، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہاں مسلمانوں تم بھی سنو، کفار تم بھی سنو، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، آج وہ دن ہے کہ جو کچھ آگے بھیجا تھا ہر نفس جان جائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اپنے حقیقی مولا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سارے کے سارے کیا جائیں گے، لوٹ کے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سب کا سب وہ جھوٹ گم ہو جائے گا جو دنیا کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات پر، سب سے بڑا جھوٹ جو کفار نے باندھا۔ 3 باتیں آپ سے عرض کروں، سوائے اسلام کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو عقیدے یا کسی شریعت کے نام پر بنا ہو، اس کو سمجھیے، سوائے مذہب اسلام کے۔ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ، شریعت، نبوت۔ عقیدے میں پھر سب کچھ آ گیا، اللہ کی ذات بھی آ گئی، قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، جنت جہنم۔ جتنے بھی مذہب کی آپ نام لو، میں آپ کو بتاؤں کس وجہ سے بنا، کس وجہ سے بنا۔ ہندوستان سے بات کر لیجئے، یہاں سے آغاز سے، پڑوسی ہے ہندو مت، ملک کے نام کے اوپر مذہب بنا۔ کس کے نام پر مذہب بنا؟ ملک کے نام پر مذہب بنا، جس سے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا اپنے آپ کو، ہندو۔ عقیدہ ان کا ایک ہی تھا جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اللہ کے ساتھ کیا کرنا، وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے تھے۔ کبھی قرآن میں آئے ہندو؟ یہ لوگ کون تھے؟ مشرکین، شرک کرنے والے۔ یہ بھی کون لوگ ہیں؟
انہوں نے نام کیسے رکھ لیا اپنے مشرک پنے کا کہ ہم ہندو ہیں؟ اپنے ملک کس سے؟ ہندوستان سے۔ اس طرح دیگر، اچھا جی، یہودی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودا، ایک نبی گزرے ان سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ یہودی۔ عیسائی نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجوسی اور پارسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کروا کے انہوں نے اپنا مذہب کا نام کیا رکھ لیا؟ عیسائی۔ واحد مذہب اسلام ہے جس کو قرآن نے اسلام کہا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کسی دن انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس پہ جمعے میں بات کریں گے، پورے کے پورے اسلام میں داخل، 100% مسلمان، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بھی اگر تم میں سے پیچھے رہے گا، 1% بھی پیچھے رہے گا، چپیڑے کھاؤ گے تم لوگ اور کھا رہے ہو۔ 1% مسلمان بھی پیچھے رہے گا، 100% مسلمان، 100% دین میں شروع ہو جاؤ۔ ہم صحابہ کی عبادات پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کے اخلاق پڑھتے ہیں، اور جی صحابہ کا فلاں پڑھتے ہیں، وہاں فلاں پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی شادی کیوں نہیں پڑھتے؟ صحابہ کا غم کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بولو نا، ہم نہیں پڑھتے۔ وجہ جس چیز میں ملوث ہے کیوں کریں وہ کام؟ نفس درد نہیں چھوڑتی، طبیعت کے دین کو لے لیا، طبیعت کے دین کو لے لیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شرک کیا، خواہ ذات میں کیا خواہ صفات میں کیا۔ دوسرا بڑا جھوٹ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کیا رکھی؟ کامیابی رکھی، وہ نبوت ہے، وہ معیار ہے جنت کا۔ لوگوں نے معیار جنت کا اور اللہ کو راضی کرنے کا نبی کو چھوڑ کر کچھ اور بنا لیا۔ اس پہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، ہم اس معیار میں شامل ہیں۔ اس چیز کے اندر سنت میں کامیابی ہے، زندگیوں میں تو نہیں ہے، تو پھر کیسے کامیابی ہے سنت کے اندر؟ اللہ دعوے نہیں سنتے اللہ کو، بلکہ دعوے ناپسند ہیں۔ اللہ کو دعوے کیا ہیں؟ ناپسند ہیں۔ اللہ عمل صرف دیکھتے ہیں، عمل میں کتنے لوگ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت بنائے، ایسا بنائے جیسے اللہ پسند آئے، اللہ کو پسند آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔ اللہ آپ کا